حمد و ثنا تمام تر کی بڑائی بزرگی بلندی تمام تر عطائی شہنشاہی کی بڑائی اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالقی کائنات خالقی ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر کرام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت کے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھی اور بھائی اور دوستوں ساتھی و عزیزوں میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری حضری بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات ہمارے والدین اساتذہ اکرام محسنین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت کا نجات کا ذریعہ بنائے سبب بنائے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے آمین ثم آمین میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھی اللہ سبحانہ و تعالی کو تمام انبیاء علیہ السلام تمام رسول تمام انبیاء ان میں سے اگر کسی نبی کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے محبت ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے اصحاب آپ کے انسان آپ کے معاونین جنہوں نے کلمہ پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ دین کی خدمت کرنے والے اور دین کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو تمام انبیاء کے اصحاب میں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار اور بڑی محبت اور اصحاب وہ ہے کہ اگر وہ اس کائنات میں نہ ہوتے اگر ان کا وجود اس کائنات میں نہ ہوتا اللہ کی قسم آج ہم اور آپ کبھی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتے اسلام کی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جگہ اپنے جسموں کو اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ کو پیش کیا اور جس کے ساتھ اسلام کی عمارت کو بنیاد کرنا مضبوط کرنا تھا کوئی سیمنٹ استعمال کرتا ہے کوئی کیمیکل استعمال کرتا ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عمارت کے لیے اپنا تازہ تازہ لہو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا پھر کہیں جا کر اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہوا مجھ تک آپ تک اسلام پہنچا ہم نے کلمہ پڑھا اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بنے کیا مقام ہے وہ صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی چیز کی ضرورت ہے عرض کریں گے یا اللہ جنت میں وہ ملا جو نہ کبھی آنکھ میں دیکھا نہ دل میں کبھی احساس پیدا ہوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خوش ہو جاؤ اتنا دیا ہے 10 گنا مزید میں عطا کرتا اور کوئی چیز یا اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں امام کائنات نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیو خوش ہو جاؤ آج کے بعد تمہارا خالق تمہارا مالک کبھی بھی تم سے ناراض ہو سکتا نہیں ہمیشہ راضی رہے جو انعام جنتیوں کو جنت میں اللہ نے عطا کرنا ہے میرے نبی کے اصحاب و اصحاب ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ خواہ وہ حضرت مصطفیٰ بن اثاثہ ہو خواہ وہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ ہو
خواہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ زینب ہو، ان سے بشری تقاضے سے کوئی خطا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اور مخالفین زبانیں بند کر لو، مجھے ان سے محبت اتنی زیادہ ہے میں نے پھر بھی ان کو جنت عطا کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ آئے قرآن کو سنو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی فرما دیجئے کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص، اگر آپ میں سے کوئی ایمان والا، اگر آپ میں سے کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے مکان کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ، اگر اس دنیا کے ساتھ وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ جہاد سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ جہاد سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے اور ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی محبت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتظار کرو، انتظار کرو، پھر آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اصحاب تو وہ تھے اپنے ماں باپ قربان کر دی، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنے بیٹے تک قربان کر دیے۔ وہ کیا تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے، دل میں خیال آیا، اپنی بیوی کو ساتھ دیا، اپنے بیٹے کو ساتھ دیا، ساتھ ساتھ دیا، سواری ساتھ دی، مکے سے نکلے، کیا دیکھتے ہیں؟ پیچھے سے آواز پڑی، مڑ کے دیکھا، باپ آ گیا۔ عبد الرحمن کدھر کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں ابا جان، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ کہتا بیٹا رک جا، نہ جا۔ کہتے ہیں نہیں بابا جاؤں گا۔ باپ غصے میں آیا، کہتا ہے اگر جانا ہے، یہ جو چھوٹا بیٹا لے کے جا رہا ہے یہ میرا وارث ہے، مجھے واپس کر کے جا۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں جب میرے بیٹے کے بارے میں بات کی، ایک دفعہ کلیجہ منہ کو آیا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے باپ سے کہا ابا ایک بیٹا، جتنے جسم پہ بال ہے اتنے بیٹے بھی ہوں تو ایک ایک کر کے محمد کے دین پر قربان کراؤں گا۔ بیٹا دے دیا، سسرال والے آئے، بیوی لے گئے، اپنے بھائی آئے، ذات راہ بھی لے گئے، ساری بھی لے گئے۔ پیدل چلتے چلتے مکے سے مدینے پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہوئے، کونے میں عبد الرحمن بن عوف ہے، ایڑیاں پیدل چل چل کے پھٹی ہوئی، ہونٹ بھوک اور پیاس اور گرمی کی شدت حدت سے پھٹے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن کس طرح آئے؟ عرض کرتے اللہ کے نبی، بیوی گئی، بیٹا گیا، ماں گیا، دولت سب کچھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ عرض کرتے اللہ کے نبی سب کچھ کیا، اللہ کی قسم ایمان بچا کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن دنیا کا مال گیا کوئی بات نہیں، اگر دین ایمان بچا کے آئے ہو اللہ کی قسم اللہ کی رحمتیں پا کے آ گیا۔ ان کی قربانیاں تھی بھائیو۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں اور رحمت للعالمین پڑھے، مناقب صحابہ پڑھے، آپ کو اس میں ایک صحابی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملے گا۔ اسلام سے قبل عبد العزہ، دل میں خیال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، پھر دل میں چاہت پیدا ہوئی کلمہ پڑھ لوں مسلمان ہو جاؤں۔ اپنے علاقے کے رئیس ہیں، سردار ہیں، چودھری ایم پی ہیں، میرے محترم بھائیوں اپنے چچا کے پاس آئے، رات کا وقت ہے، کہتے ہیں چچا میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کیوں نہ ہو میں مکی مدنی سرکار کے پاس جاؤں، اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے کہا بیٹا نہ جا، نہیں چچا جا، تو کہتے نہ جا، کہتے جانا جو من، کہتے بیٹا اگر جائے گا عبد العزہ اس طرح کر،
جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس سلطنت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں چچا کوئی کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ جب پلٹے جانے لگے چچا کہنے لگا عبد العزیز رک جا۔ کہتے ہیں چچا اب کیا بات ہے؟ یہ جو تن پہ کپڑے پہنے یہ بھی ہماری کمائی کے، یہ بھی اتار کے جا۔ اور میں نے یہ واقعہ پڑھا رحمت للعالمین میں پڑھا ہے، اسی وقت کھڑے اپنا لباس اتارا، چچا کے سامنے رکھ دیا اور بے لباس رات کے اندھیرے میں دیواروں کے سائے میں چلتے چلتے اپنی ماں کے دروازے پہ آئے۔ دستک دی، کون ہے؟ عبد العزیز۔ ہاں میرا بیٹا آیا۔ کیسے آئے ہو؟ کہتے اماں دروازہ نہیں کھولنا۔ پہلے میری بات سن لے، کیا بات ہے؟ اماں یہ مسئلہ بن گیا، اس طرح ہو گیا، کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، چچا نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ماں کو اس سے آیا کہتی ہے اگر کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ جا چلا جا۔ وہ کہتے ہیں اماں مجھے تیرے رویے کا اللہ کی قسم پتا تھا، میں تو اس لیے آیا ہوں جسم پر لباس کوئی نہیں، چل کوئی کپڑا ہی تو مجھے دے دے۔ بے لباس محمد کے سامنے جاتے تو مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ گندا تاج جس سے صفائی کی جاتی ہے وہ دیوار کے اوپر سے پھینکا اور پھینک کے عبد الرحمان کو دیا۔ آپ نے وہ ٹاٹ کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا کیبل بنایا، ایک کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹا۔ فجر کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹا کس طرح آئے ہو؟ یا رسول اللہ سب کچھ لٹا دیا، یہ گندا ٹاٹ یہ فلان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد تو عبد العزیز نہیں عبد الرحمان ہے، آج کے بعد تو حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب یہ عبد الرحمان مسجد کے کونے میں آواز بلند قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ادھر لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، ادھر عبد الرحمان اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کو منع کر دوں ایسا قرآن پڑھے؟ آپ نے فرمایا عمر رک جا، تجھے نہیں پتا اس قرآن کے لیے اس نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ تو وہ ہستیاں کہ جنہوں نے سوچا ہی نہیں، لیکن آج بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں کبھی حضرت سمیہ کا واقعہ پڑھیے، جب ابو جہل نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، دیوار کے ساتھ ان کو کھڑا کیا، ماری جا رہا ہے ماری جا رہا ہے۔ کہتا سمیہ کلمہ چھوڑ دے، وہ کہتی ہے کلمہ نہیں چھوڑ، صرف یہ نازک ہے، عورت ہے، کمزور جسم والی، لیکن ایمان بڑا مضبوط ہے، اتنا خبیث لعنتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فرعون اگر کسی نے دیکھنا ہو تو ابو جہل کو دیکھ لو۔ 17 صحابہ تبصرہ آیا، حضرت سمیہ کو مکے کے باہر میدان میں لے گیا، 2 اونٹ لے کے آیا اور دونوں اونٹوں کی رسی باندھی اور حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں کو باندھی اور ان اونٹوں کو مخالف سبب سے گرا دیا، دوڑا دیا اور حضرت سمیہ کو شہید کر دیا۔ کیا لوگوں کو یاد ہے؟ کیا لوگوں نے پڑھا نہیں جو باتیں کرتے ہیں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا واقعہ یاد نہیں کہ جب بدر کے میدان میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، سارے اصحاب بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے بڑی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا، یا رسول اللہ بڑی عزت مل گئی، شان مل گئی، مقام مل گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی حیرانگی ہے، یہ سامنے ابو عبیدہ ابن جراح بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا غزوہ بدر میں ان کے سامنے 24 کافر آیا، اپنی تلوار کے ایک وار کے ساتھ اسے جہنم حاصل کر دیا، لیکن میں حیران ہوا ایک شخص 3 مرتبہ ان کے سامنے آیا، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، جب 4تھی مرتبہ آیا پھر قتل کیا۔ یا رسول اللہ اسے سوال تو کیجئے، کسی کو 3 موقع نہیں دیے، اسے کیوں 3 موقع دیے؟ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابو عبیدہ معاملہ کیا یہ حقیقت ہے؟ ابو عبیدہ نے نظریں جھکائی، آنکھوں سے آنسو جاری، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے اللہ کا معاملہ تھا، مجھے ڈر اس بات کا، خوف اس بات کا ہے اگر اب میں آپ کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کروں گا اللہ وحی کے ذریعے بدلا دے گا۔ آپ نے فرمایا کون تھا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر میرے سامنے جو کافر آیا، جو مشرک آیا، میں نے اسلام کا دشمن سمجھ کے اسے قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ جو 3 مرتبہ میرے سامنے آیا میں نے اسے کچھ نہیں کہا، چوتھی مرتبہ جسے میں نے اپنی تلوار کی ایک بار سے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ تھا، وہ میرا اپنا باپ تھا، میرا اپنا باپ تھا کہ جس نے کہا کہ مجھے جوان کیا۔ یا رسول اللہ میرے باپ نہیں، میں نے محمد اور محمد کے دین کا دشمن سمجھتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ قل ان کان آباؤکم، اللہ فرماتے ہیں نبی کو بیان فرما دو اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں آپ اپنے آبا سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنی تجارت سے، اپنی دولت سے پیار ہے، انتظار کرو پھر آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کیا، تن من تن، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر غزوہ بدر کے اندر اپنے ماموں کو اپنی تلوار کے ساتھ قتل کیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ آپ کو اور آپ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی کوششیں کیا کرتا تھا۔ آنے میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنا ذہن، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اس طرح کا کریں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ بازی کرے، ان کی مخالفت کرے، ہماری زبان سے ایک ہی جملہ نکلے کہ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ کون ہیں؟ جنتی ہیں۔ کون ہے؟ جنتی ہیں۔ کون ہے؟ عادل ہیں۔ کون ہے؟ جنت کے مہمان ہیں۔ اور وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ کی قسم جن کے ایمان لانے کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا۔ امی جان بڑے خارجی لوگ ہیں کہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ امی جان بڑا مسکرائی، سوال کرنے والا عرض کرتا ہے اماں جان میں نے کہا وہ گالیاں دیتے ہیں آپ مسکرا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے صحابہ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی چاہت ہے، وہ کس طرح؟ آپ فرماتی ہیں نبی کے اصحاب آج اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کو اتنا پیار ہے، ان کا نام ہے ہمارا آج بھی کھلا ہوا ہے، نگلیاں لکھی جا رہی ہیں۔ امی جان وہ کس طرح؟ امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا لوگ ان کی ذات پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی گالیوں کی وجہ سے اللہ صحابہ محمد کے درجات مزید جنت میں بلند کرتا جاتا ہے۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پیار کرنے والے بن جائیں، ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان کا دفاع کرنے والے بن جائیں۔ اور مجھے یقین ہے جو آج سے پچھلے جو میں نے حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدد لہا، مجھے یہ بتلاؤ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، اللہ کی بڑی محبت ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، انت مع من احببت، آپ نے فرمایا جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ تجھے اسی کا ساتھ عطا فرمائے گے۔ اگر ہم صحابہ محمد سے محبت کریں گے، ان سے عقیدت کریں گے، ان کی عزت کا دفاع کریں گے، امید ہے انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، نیک ہیں، الحمدللہ جنتی ہمارا ایمان عقیدہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کو ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے محترم بھائیوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بارے میں سنا کہ جو قربانیاں انہوں نے دی اور آج الحمدللہ ہم تک صحیح معنوں میں اسلام پہنچا، ہم اسلام والے، دین والے، ایمان والے بن گئے. ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے محسنین کی عزت کریں، قدر کریں، ان کی عزت کا دفاع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا بنائے، محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. آمین. ہمارے ساتھی الحمدللہ انہوں نے 10,000 کے حصے کے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبتی کا قبول فرمائے. والدین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کے والدین کے درجات بلند فرمائے. اس نیک نیت کے ساتھ ہمارے ساتھی نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. تمام میرے دوست، میرے بھائی حصے کے لیے بھی تعاون کیا کیجیے. اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا سکتے ہیں، مسجدوں کا نظام، مدارس کا نظام چلا سکتے ہیں. اصل میں فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کریں گے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھے کہ ایک جنت میں جانے کے لیے آسان راستہ ہمارے سامنے کھولا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.